الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. اللہ پر اور اس کے رسول پر تم لوگ ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے تم خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنائے. چنانچہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے. تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر کامل ایمان نہیں رکھتے حالانکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں کہ تم اللہ پر کامل ایمان لے آؤ. اللہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی مؤمن ہو. وہی ہے جس نے اپنے بندے پر کھلی ہوئی آیتیں اتاری. اللہ ہی کی ذات ہے وہ جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے. تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے برابر نہیں. درجے کے اعتبار سے وہ ان لوگوں سے اونچے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی. اور ویسے تو بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے. جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بری طرح باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے کہ نتیجے میں اللہ اس قرضے کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت عزت والا اجر ہے. یہ ابھی چند آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا. گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہوں وہ قریب آ جائیں. قریب آنے میں برکت بہت زیادہ ہے اور قرآن کا ادب بھی اسی میں ہے.
آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور خرچ کرنا ہے اس مال میں سے جس میں اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ مال کو خرچ کرنے کے اندر 2 عظیم حقیقتوں کی طرف یہاں اللہ نے اشارہ کیا۔ ایک اشارہ تو اللہ نے یہ کیا کہ جو بھی مال تم کماتے ہو اور تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہاری ذاتی ملکیت نہیں، اور وہ پہلے سے تمہارے لیے ہی ہو ایسا نہیں، اب خواہ تم نے محنت کر کے اس کو کمایا ہو یا وراثت میں ملا ہو۔ حقیقی ملکیت تمام مالوں پر اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی تمام مالوں کا مالک ہے۔ جو ملکیت ہمارے پاس آتی ہے، ہماری طرف منتقل ہوتی ہے میراث کے ذریعے سے یا ہم محنت کر کے کماتے ہیں، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جس میں اللہ نے ہم کو اس کا خلیفہ بنایا ہے، اس کا نائب بنایا ہے، قائم مقام بنایا ہے۔ اب عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہم اس مال کے اندر اللہ کے خلیفہ اور اس کے قائم مقام ہیں، نائب ہیں ہم اس کے، تو ہم اس کو خرچ کریں اسی طریقے کے مطابق جس طریقے کو اللہ پسند کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ راضی ہے۔ دوسری حقیقت جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو بھی مال انسان کے پاس آتا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی کسی دوسرے کا مال تھا۔ آدمی جو بھی مال کما کر لاتا ہے پہلے اس مال کی ملکیت کسی دوسرے کے پاس تھی، پھر اس کی ملکیت سے وہ مال نکلا اور ہم تک وہ مال پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کی ملکیت سے وہ مال نکلا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری ملکیت سے بھی یہ مال نکلے گا، کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ابھی میرے پاس 500 روپے ہیں، یہ 500 روپے میں نے مشین سے نہیں نکالے، کسی دوسرے نے مجھے دیے تھے، اس کی ملکیت سے وہ پیسے نکلے، میری ملکیت میں آئے۔ اب میں 500 روپے میں اگر کچھ سامان افطاری کا لے کر آؤں تو یہی میرے 500 روپے سامان بیچنے والے کے ہو جائیں گے، وہ پھر اس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدے گا، وہ 500 روپے اس کے ہو جائیں گے۔ ملکیت بدلتی رہتی ہے۔ مال بہت فریبی چیز ہے، کسی کے پاس ٹک کر رہتا نہیں ہے۔ یہ آدمی بخیل سے بخیل بھی کیوں نہ ہو، وہ مال اس کے پاس سے نکلے گا، نئے مالک کی تلاش کے اندر یہ مال لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم مال کے حقوق ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس مال کو ہماری جانب سے نکلنا ہی ہے اور منتقل ہونا ہی ہے تو کیوں ہم اس کو ایسے طریقے سے منتقل نہ کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ عقل مندی بھی اسی میں ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، تو یہی مال جو ہے کل ہمارا دشمن بن جائے گا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سانپ اور اژدہے کی شکل وہ اختیار کر لے گا اور پھانسا دے گا مالک کو، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن کے اندر ہے کہ اسی مال کو تپایا جائے گا اور پھر تاپ کر اس کے ذریعے داغ دیے جائیں گے پیشانی پر، پیٹھوں پر، چہروں پر۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تو نے بہت شوق سے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھ اس خزانے کا مزہ جو تو بہت زیادہ جمع کر کے رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مال نکلنے والا ہی ہے، تم جس طرح اس مال میں خلیفہ ہو، تمہارا بھی کوئی خلیفہ ہوگا، تو کیوں تم اس مال کو اپنی جانب سے اس طریقے سے نہیں نکالتے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ اور یہ مال ویسے سب اللہ ہی کا ہے، سب اسی نے دیا ہے، اسی کو اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا جو ایسا کام کرے گا، ایمان لاتا ہے وہ، تو ایسے آدمی کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی مسلمانوں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور یہ بات تمہارے سامنے ہم نے ثابت کی تھی کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا
کہ اللہ نے ہم سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اس کو کہتے ہیں عہد الستو۔ مسند احمد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا نا، تو ان کی پشت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا، اور پھر جو اولاد نکلی تھی نا، ان کی پشتوں سے اللہ نے اور اولاد نکالی۔ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفہ کے وادی نعمان کے اندر جمع کر دیا۔ سب چوٹیوں کی شکل رکھتے تھے اور سب سما گئی پوری کائنات، مسلمان بھی، ہندو بھی، یہود بھی، نصرانی بھی، سب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخر الانسان تک۔ اور اللہ نے سب کو جمع کر کے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ اس وقت اللہ ہمارے سامنے موجود تھے، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرا انکار کس طرح کر سکتے ہیں، تیرا تو ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر کہا میں نے یہ عہد تم سے اسی لیے لیا تھا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ تیری ذات سے ہم بے خبر تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ عہد تم کو یاد نہیں، لیکن اس کا ایک اثر تو تمہاری فطرت پر پڑا، اسی لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت خدا کے وجود کو مانتی ہے، اور جو لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے وہ برے ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے نہیں مانتے، اور ان کی مثال آٹے میں نمک جیسی ہے، بہت کم ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ورنہ دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو خدا کے وجود کو مانتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ صفات کے اندر انہوں نے غور نہیں کیا، ورنہ وہ پیغمبر کے دین تک پہنچ جاتے، صحیح راستے تک پہنچ جاتے، حق تک پہنچ جاتے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، صفات کے اندر غور کرتے تو حق راستے تک پہنچ جاتے، لیکن انہوں نے صفات کے اندر غور نہیں کیا تو ہر ایک نے اپنا ایک خدا بنا لیا۔ ہندوؤں کا خدا الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے، کرسچن لوگوں کا خدا الگ ہے، یہودیوں کا خدا الگ ہے، سب کا خدا الگ ہے، لیکن سب خدا کے اندر یقین تو رکھتے ہیں نا، سب اعتقاد رکھتے ہیں خدا کے بارے میں۔ یہ اس عہد الستو کا نتیجہ تھا۔ اب اگرچہ ہم کو وہ عہد یاد نہیں ہے، ہم بھول چکے ہیں وہ، لیکن اس کا ہماری فطرت پر ایک گہرا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اور دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو خدا کے وجود کو مانتی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے عہد لیا اور تمہاری فطرت کے اندر خود ایک مادہ ایسا موجود ہے جو رب کی طرف تم کو بلا رہے، تو پھر اس رب کی خاطر مال خرچ کرنا چاہیے اس وقت جب اللہ تم کو مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تم کو کامل ایمان لینا چاہیے۔ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ کامل ایمان رکھو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، لیکن تم مسلمان ہونے کے باوجود کامل ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد الستو جب کسی کو یاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد ہم سے لیا کیوں؟ اگر ہم کو یہ یاد رہتا تو اس کا حقیقی فائدہ ظاہر ہوتا، لیکن یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ دیکھو، کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں۔ کوئی چیز ہم کو یاد نہیں ہے تو وہ چیز ہوئی بھی نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ ہم بچے تھے، ماں کا دودھ ہم نے پیا ہے، لیکن ماں کا دودھ کس طرح ہم نے پیا وہ ہم کو یاد نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دودھ پیا ہی نہیں۔ ہم نے اپنا پہلا قدم لیا، چلنا سیکھا، ہمارے والد صاحب والدہ نے ہم کو چلنا سکھایا، وہ پہلا قدم کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ بچپن کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو یاد نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ چیزیں ہوئی ہی نہیں۔ ایک لیکھک ہوتا ہے جو بہت اچھا لکھتا ہے، ایک بیان دینے والا ہوتا ہے جو بہت اچھا بیان دیتا ہے۔ اب وہ اس درجے پر پہنچا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب وہ بول نہیں سکتا تھا سب کے سامنے، ایک زبان بھی حرکت میں نہیں لا سکتا تھا حرف کو نکالنے کے لیے، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ ایک حرف بھی لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ پہلا حرف وہ سیکھا۔ اب پہلا حرف وہ کب سیکھا اس کو معلوم نہیں،
لیکن اگرچہ اس کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ چیز ہوئی نہیں۔ تو کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں۔ اسی طرح ہم کو عہد الست یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ ہوا ہی نہیں، وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور نمبر 2، ہماری فطرت ہے جو رب کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ ہم ایک ایسی ذات پر یقین خود بخود رکھتے ہی ہیں جو واجب الوجود ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، اپنے سے بڑا پرے ذات پر ہمارا عقیدہ یقین ہے۔ لہٰذا جب ہمارا یقین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہم تک پہنچتے ہیں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا، بہت سی واضح نشانیاں ہم نے اتاری، اس لیے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکالا جائے اور نور کی طرف لے جائے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے۔ کئی آیت قرآن کے اندر ایسی ہیں جو ہم کو بتاتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ دشمن اس کے جیسا ایک کلام بھی لے کر نہ آ سکے، ایک صورت بھی اس کے جیسی لے کر نہ آ سکے، یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں کیوں اتاری، یہ قرآن ہم کو کیوں دیا؟ تاکہ وہ ہم کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیروں سے مراد یہاں پر اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہب ہیں وہ، اس کو بہو وچن کے ذریعے اللہ نے ذکر کیا، جمع کے ذریعے، یہ بات بتانے کے لیے کہ برے اور اندھے مذہب بہت سارے، ہاں نور ایک ہی ہے، تو اللہ نے اس کو بہو وچن ذکر نہیں کیا، اس کو واحد ذکر کیا، اور وہ اسلام کا راستہ ہی صحیح، باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب غلط، اور ان کا غلط ہونا خود عقل قبول کرتے ہیں۔ ہندو مذہب آپ دیکھو گے تو بے شمار دیوی دیوتا ان کی، کروڑوں کے اندر تعداد پہنچتی ہے، اتنے دیوی دیوتا ان کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 3 بڑے، برہما، وشنو اور شیو، یہ ان کے 3 بڑے خدا۔ یہ لوگ عجیب و غریب عقیدہ یہ رکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب ہم مریں گے نہیں تو ہماری جو روح ہے اگر اچھی ہے تو اچھے بدن کے اندر جائے گی، نہ اگر بری ہے تو برے بدن کے اندر جائے گی، جنم لیتی ہے وہ، تو ان کی روح الگ الگ بدنوں کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پرانے جنم کے اندر، چونکہ انہوں نے اچھے کام کیے اس لیے ان کی روح اچھے بدن کی طرف منتقل ہوئی، اور جو بھنگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ پرانے جنم کے اندر انہوں نے پاپ کیے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ ان کا نیا جسم۔ اس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں۔ یہ بہت برا عقیدہ ہے اور اس کا غلط ہونا بہت واضح ہے۔ دیکھیں یہاں اگر کوئی جان غلط کام کرتی ہے تو اس کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلط کام اس نے کیا، اس لیے اب اس کو ایک ایسے جسم کے اندر ڈالا جائے گا جو حقیر ہو، تو شاید کتے کی شکل اس کو دی جائے، شاید کیڑے مکوڑے کی شکل اس کو دی جائے، کہ شاید کسی بھنگی کی شکل اس کو دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سزا اس کو مل رہی ہے، لیکن خود اسی کو معلوم نہیں کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ آپ کسی بھنگی کو پوچھو گے کہ پرانے جنم کے اندر تو نے کون سا پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے آج تو گندگی صاف کر رہے، تو وہ بیچارہ لا علمی کا اظہار کرے گا۔ تو یہ کون سی سزا کہ آدمی کو ہی معلوم نہ ہو کہ کون سے پاپ کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ یہ ان کا عقیدہ۔ عقل نے غلط ہونا قبول کیا یا نہیں؟ اسی طرح عقل بھی یہی بات کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی سزا کرے نا تو پوری سزا ملنی چاہیے، یہی نہیں کہ فقط روح کو سزا ملے اور جسم کو سزا نہ ملے۔ مثلا ایک لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، دونوں کسی باغ کے اندر گھس گئے چوری کرنے کے لیے۔ اب لنگڑا جو ہوتا ہے وہ اندھے سے کہتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا، لہٰذا ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ میں تیرے کندھوں پر چل جاتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا تو دیکھنے کا کام میں کرتا ہوں، تو مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لے، دونوں مل کر اس طرح پھل توڑتے ہیں۔ تو اس طرح لنگڑا جو چل نہیں سکتا اندھے کے ذریعے سے وہ چل لے گا، اور اندھا دیکھ نہیں سکتا لنگڑے کے دیکھنے کی وجہ سے وہ دیکھ لے گا۔
تو اس طرح دونوں نے مل کر چوری کی. باغ کا مالک آ گیا اور دونوں پر اس نے سپاٹے پھرائے. اب اندھا یہ کہے کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا اس لیے میں اس چوری سے معذور ہوں، یا لنگڑا یہ کہے کہ میں تو چل نہیں سکتا اس لیے میں اس چوری سے معذور ہوں، تو کیا ان کا دعویٰ قبول ہوگا؟ نہیں، تو نے اپنا حصہ لگایا اس لیے پوری سزا ملے گی. تو اسی طرح یہاں تناسخ والے عقیدے میں روح بدن بدلتی رہتی ہے، تو فقط روح کو سزا مل رہی ہے کہ اس نے پرانے جنم کے اندر غلط کام کیا تو اب کتا والی شکل اس کو دی، تو روح کو سزا مل رہی ہے، لیکن جو اس کا پرانا جسم تھا اس کو تو سزا نہیں مل رہی. حالانکہ روح کا احساس ناقص ہے، وہ احساس کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب بدن اس کے ساتھ ملے. تو یہ تو ادھوری سزا ہوئی. تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ ایک طرح کا اندھیرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر ہم کو اس اندھیرے سے نکالا. یہودی مذہب آپ دیکھ لو، یہ بھی ایک طرح کا اندھیرا ہے، واہی تباہی مذہب. اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو کتنا بلند سمجھتے ہیں. یہودی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی سب سے محبوب مخلوق ہم ہیں، باقی سب لوگ ہمارے مقابلے میں جانور کی حیثیت رکھتے ہیں. یہودی کے لیے اگر آپ پوچھو گے اس کو تو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی کرے. اس کے لیے حرام ہے غیر یہودی پر نرمی کرنا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام خزانے ہمارے لیے ہیں، لہٰذا اگر کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہوگی یہودی اس کو ہڑپ لے گا اور اپنے لیے اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہ تو میرا ہے، جیسے فلسطین کے معاملے میں ان لوگوں نے کیا. آدمی کہاں ہوتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ نے یہ قرآن دے کر ہم کو اس مذہب سے نکالا. نصرانی مذہب آپ دیکھ لیں، اس کے اندر ان کو پوچھا جاتا ہے تم کتنے خدا میں مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ایک خدا میں مانتے ہیں. اچھا وہ کون ہے خدا؟ تو پھر کہیں گے وہ خدا ہے فادر، سن نے ہولی اسپرٹ. تو ہم تو کہیں گے یہ تو تین ہے. نہ تم کہتے ہو ہم ایک مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ تین ہے لیکن ایک ہی ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہے کہاں سے، یہ تو تین ہے. تو یہ تو ایک ایسا اشکال ہے جو وہ بھی نہ سمجھ سکے، ہم بھی نہ سمجھ سکے، وہ خود اپنے خدا کو پہچان نہ سکے. دراصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو شجرے ممنوعہ میں سے دانہ کھا لیا تھا نا، تو بنو آدم اس جرمانے کے اندر آ گئی تھی اور سب کو اب اس جرم کی تلافی کرنی ہے. تو اللہ نے سب پر رحم کیا، فادر نے، اور اس نے اپنے ازلی بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے. مریم علیہ السلام کے اندر خدا کا بیٹا آیا اور مریم نے اس کو جنا تو مریم خدا کی ماں بن گئی. یعنی خدا نے بیٹا بھیجا مریم کی طرف جو خدا کی مخلوق ہے، لیکن اس بیٹے کو جن کر مریم خدا کی ماں بن گئی. اور پھر عقیدہ ان کا ایسا کہ عیسیٰ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی آدم علیہ السلام کی غلطی کا کفارہ تاکہ وہ ہو جائے اس لیے. یعنی غلطی آدم علیہ السلام نے کی اور بھگت رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ کیسا انصاف؟ اور خدا کا بیٹا قتل کیا جا رہا ہے. خدا بس دیکھ رہا ہے اس کو کہ اس کے بیٹے کو کوئی قتل کر دے. ایک خدا اپنے آپ کو قتل کرنا کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ وہ تو معاف کرنے پر قادر ہے نا کہ بھائی چلو آدم نے غلطی کی، میں نے معاف کر دیا. لیکن یہاں خدا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تاکہ معافی ثابت ہو. تو یہ خدا ہونے کے وجود کے خلاف ہے. پھر یہ لوگ کروس اپنے گلے پر لٹکاتے ہیں. کیا آدمی اس چھری کو اپنے گلے پر لٹکائے گا جس چھری سے اس کی ماں کو قتل کیا گیا؟ آدمی کیا اس چھری کو اپنے گلے پر لٹکائے گا جس چھری سے اس کی ماں کو قتل کیا گیا؟ وہ تو اس سے وحشت محسوس کرے گا. جس سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا وہی سولی اپنے گلے کے اندر لٹکاتے ہیں. یہ بھی ایک اندھیرا ہے. اللہ نے یہ قرآن دے کر ہم کو اس اندھیرے سے باہر نکالا. پھر اللہ آگے کہتے ہیں اللہ تم پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد احسان ماننا پڑے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. پھر اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے. پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو فتح مکہ سے پہلے بہت سے صحابہ نے خرچ کیا اور لڑائی لڑی. فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے لڑائی لڑی، خرچ کیا.
ہم سب بھی فتح مکہ کے بعد ہی آتے ہیں، کیونکہ فتح مکہ ہوا تھا سن ہجری 8 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور ہجرت فرما کر 8 سال جب مدینہ کے اندر ہوئے تھے نا، تب حضور نے مکہ کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور مکہ کو فتح کیا تھا۔ یہاں پر فتح مکہ سے مراد یہی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جن لوگوں نے لڑائی لڑی، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام ان لوگوں سے بھی بہت اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ وجہ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے سن ہجری 8 سے پہلے مسلمانوں کے وسائل بہت کم تھے، طاقت ان کی کمزور تھی۔ اب وسائل کم تھے، طاقت کمزور تھی، دشمن زیادہ تھے۔ اس موقع پر اسلام کا ساتھ جن لوگوں نے دیا، پیسے نکالے، لڑائی لڑی، جان مال قربان کیا، انہوں نے مشقت زیادہ جھیلی، یعنی اس لیے ان کا مرتبہ ان لوگوں سے اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی، کیونکہ وسائل اس وقت زیادہ ہو گئے تھے، دشمن کم ہو گئے تھے، طاقت مضبوط ہو چکی تھی، تو اتنی زیادہ مشقت تھی نہیں لڑائی لڑنے میں اور مال خرچ کرنے میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ صحابہ جو سن ہجری 8 سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جو سن ہجری 8 کے بعد مسلمان ہوئے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کا مقام، حضرت عمر کا مقام، جو پہلے سے مسلمان ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ کہتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دیکھو اللہ نے ویسے تو سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، سب کو جنت تو ملے گی، لیکن یہ درجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی درجے رکھیں۔ کوئی آدمی علم کے اندر چھوٹا ہو، کوئی آدمی علم کے اندر بڑا ہے۔ مجھے عالم بننے میں مثلاً لگے 6 سال ہوئے کہ میں عالمیت سے فارغ ہوا، اور ایک بزرگ میاں بیٹھے ہیں جو عالمیت سے 20 سال ہو گئے اور فارغ ہو گئے، تو ان کا درجہ مجھ سے بہت اونچا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی زیادہ جی ہے اور وہ دنیا دیکھ لی ہے جو میں نے نہیں دیکھی۔ تو ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، ان کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تمہاری امامت وہ شخص کرائے جو تم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا ہو۔ زیادہ علم، اس لیے اس کو آگے کیا۔ نہ اگر سب علم تقوی وغیرہ کے اندر برابر ہوں تو حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جس کی عمر سب سے بڑی ہو وہ امامت کرے۔ تو درجے ہوتے ہیں، ان درجوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر جو تھے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اسلام جب اپنے شروع کے مرحلوں کے اندر تھا تب انہوں نے جو اپنی جان سپردگی کی ہے، شاید ایسا تو کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر بڑی شان والے ہیں، اور ہمارا مستقل عقیدہ یہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی انسان ہو تو وہ حضرت ابو بکر۔ لیکن حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ کچھ ان کے بارے میں واقفیت ہم کو ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر کا اصلی نام تھا عبداللہ، اور ان کے والد کا نام تھا عثمان، والدہ کا نام تھا سلمہ۔ ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا تو 3 وجہیں علماء نے بیان کی کہ کیوں ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا، حالانکہ نام ان کا تھا عبداللہ۔ بکر، علی طنطاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، ابو کہتے ہیں والا، یعنی جوان اونٹ والا۔ وجہ اس کی ہے کہ اونٹوں کی پرداخت کے اندر یہ بڑی مہارت رکھتے تھے اور اونٹ سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے یہ، تو ان کو اونٹ والا لوگ کہتے تھے ابو بکر۔ بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے پہلا، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، یعنی اول نمبر والا، چونکہ ہر چیز میں ابو بکر اول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول اگر کوئی ہو تو ابو بکر۔ غار میں حضور تھے، حضور کے بعد اول ابو بکر، ہر چیز میں اول ابو بکر، صحابہ میں بھی اول ابو بکر۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو صحابہ ہم سے افضل ہیں۔ کیوں ہم سے افضل ہیں؟ صحابہ ہم سے افضل اس لیے کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، جو صحبت سے ہم محروم رہے، برابر۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ میں بھی جس نے حضور کی سب سے زیادہ صحبت اختیار کی ہوگی وہ صحابہ میں سب سے افضل ہوگا یا نہیں؟ اور وہ حضرت ابو بکر. قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو قرآن نے صحابی نہیں کہا. تو اللہ خود ابو بکر کو صحابی کہہ رہا ہے تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر صحابہ میں اول نمبر ہوں گے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب یہ محمد کہہ رہا تھا اپنے صحابہ سے. یہ کون تھا صاحب؟ ابو بکر. تو یہ چونکہ اول والے تھے اس لیے ان کو ابو بکر کہتے تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی تھی ہجرت سے پہلے ایک عورت سے جن کا نام تھا ام بکر، بکر کی ماں. انہوں نے شادی اس کے ساتھ کر لی نے تو ان کو لوگ ابو بکر کہنے لگے، بکر کا باپ. تو یہ وجہیں تھی حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہنے کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جو بھی معاملہ ہو آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہو تو بھی ہم سب بھی اس آیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ درجے ہوتے ہیں. فتح مکہ اور سن ہجری 8 سے پہلے جو لڑائی لڑنے والے لوگ تھے، خرچ کرنے والے لوگ تھے، ان کا درجہ اونچا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد لڑائی لڑی اور خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 11 میں یہ بات کہی ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرض دے، بہترین قرض دے، کہ نتیجے میں اللہ اس کو دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور ایسے لوگوں کو بڑا اجر ملے گا. یہاں مال خرچ کرنے کو اللہ نے قرض کہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو وہ مال اللہ کے لیے قرض ہے. حالانکہ اللہ تو مال سے پرے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے اللہ بہت بالاتر ہے، بہت اونچا ہے. مال کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو ہوتی ہے. اللہ ہم سے بہت اونچا ہے. مال کی ضرورت اللہ کو نہیں، اللہ تو مال دینے والا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے کھلاؤ، کھلانے والا تو میں ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، بڑا مضبوط ہوں، طاقتور ہوں. تو اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں مال خرچ کیے جانے کو قرض اس لیے کہا کہ جس طرح ایک آدمی قرض لیتا ہے تو وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ میں یہ قرضہ واپس کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر ہم لوگ خرچ کریں گے، اللہ اپنے فضل سے اس بات کو ضروری سمجھ لے گا کہ میں ان کو ان کا بدلہ دوں. اس لیے اللہ نے اس کو قرضے سے تعبیر کیا. نہیں پھر اللہ نے کہا اچھا والا قرضہ دینا، یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے قرضہ دے دیا، مال خرچ کر لیا. اچھا والا قرض وہ ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے ریاکاری کے بغیر. دایاں ہاتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، برائی نہ کرے، فقط اللہ کے لیے خرچ کرے. اللہ کہتے ہیں یہ ہے اچھا والا قرض، تم مجھے یہ دو میں اس کو قرض سمجھوں گا. حالانکہ کسی کی طاقت یہ نہیں کہ وہ مجھے قرض دے، میں کہاں تم کہاں، لیکن میں سمجھ لوں گا اس کو قرض اور تم کو اس کا بدلہ ضرور دوں گا، کئی گنا بڑھا کر دوں گا. اور وہ آئے گا. جو بھی کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بڑا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں. یہ سورہ حدید کی چند آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہوگی. آگے پل صراط کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو قیامت کے دن پل صراط پر گزریں گے. کچھ لوگوں کو نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے لیے نور نہیں ہوگا. جن لوگوں کے لیے نور نہیں ہوگا وہ جہنم کے اندر گریں گے، اور جن لوگوں کے لیے نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پار کروائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ملے گا. کبھی چمکے گا وہ، کبھی بجھ جائے گا، کبھی چمکے گا، کبھی بجھ جائے گا. اس طرح بھی وہ پار کر لیں گے گھسیٹ گھسیٹ کر بھی. کچھ لوگ کچھ اچھے نصیب والے ہوں گے ان کو نور اپنے قد کے برابر ملے گا، وہ بھی اچھے طریقے سے پار کر لیں گے. اور کچھ لوگ اتنے عالیشان طریقے سے پار کریں گے ان کو نور ملے گا کھجور کے درخت کی طرح، بڑا لمبا چوڑا نور. اس نور کی روشنی کے اندر وہ پل صراط پار کر کے جنت کی ابدی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قبول کرے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم بڑے ریاہ کار ہیں، اے اللہ ہم نے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تیری نافرمانی کے اندر گزارا ہے، جسم کے ہر عضو کو ہم نے تیری نافرمانی کے اندر استعمال کیا ہے۔ مولا ہم پاپیوں کو اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ کون معاف کرے گا؟ اے اللہ مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اے اللہ ان گھڑیوں کے اندر ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم کو عزت سے مالا مال کر، ذلیل ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا مالداری سے ہم سب کو نواز، مفلسی غربت فقیری سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکھ سے نواز، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ضعف سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بہتر سے بہتر مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بہترین اخلاق سے سجا دے۔ اے اللہ ان کے گندے اخلاق کو تبدیل کر کے اچھے اخلاق کے اندر ان کو مبدل فرما دے۔ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ تیری مرضیات پر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تراویح ہماری مکمل ہو چکی، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ جو بقیہ تراویح ہے اے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ یہ جو تفسیر ہو رہی ہے اس تفسیر کے سلسلے کو قبول فرما۔ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ یہ تفسیر ہم سیکھتے ہیں، اے اللہ سیکھ کر عمل کرنے والا بھی ہم کو بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک اور دانا بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، کیا حال خیریت سے؟ السلام علیکم، کیا حال بھائی؟ السلام علیکم، فیضان خیریت سے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت سے؟ فردین کے والد صاحب نے ماشاءاللہ، کہاں ہے فردین؟ اعتکاف میں بیٹھ گیا؟ ابھی چند دن ہی باقی ہیں، اس کو میرا سلام کہنا، میں آؤں گا انشاءاللہ، وقت بچے گا تو ملنے بھی آؤں گا اسے۔ او اللہ، اللہ مکمل شفا دے۔ ہاں وہاں پر ایسی بہت چلتا ہے نا۔ ٹھیک ہے اس کو سلام کہنا میرا، جزاک اللہ۔